السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو جس بچے کی کہانی سنا رہی ہوں اس کا نام ہے زیغم۔ اس کہانی کو سناتے ہوئے بچوں میری آواز کانپ رہی ہے اور دکھ کی وجہ سے میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی، کیونکہ بچوں وہ بچہ زیغم کہیں کھو چکا ہے۔ اسے کھوئے ہوئے بہت سال گزر گئے۔ اس کی اماں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے خدا معلوم کون کون سے طریقے آزمائے، اخبارات میں تصاویر دیں، ٹیلی ویژن پر گمشدہ بچوں کے اشتہارات میں زیغم کا نام لکھوایا۔ بچوں زیغم تھا ہی بہت شاندار لڑکا، خوبصورت سرخ و سفید نکلتا ہوا قد، ایک نرم مزاج حساس بچہ۔ تو بچوں ہر بڑے واقعے کے پیچھے بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی بھی واقعہ ہو جانے کے بعد یا تو ہم فقط یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہونے میں اللہ کی رضا شامل تھی، یا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں قسمت میں ایسا ہونا لکھا گیا تھا۔ مگر بچوں ایک بات جان لیجئے کہ واقعات اور حادثات کے پیچھے انسانی ذہن کار فرما ہوتا ہے۔ دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا کر کے تخلیق کیا ہے اور جو ہر بڑے سے بڑا کام کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اپنی بے وقوفی اور ناسمجھی کے باعث کبھی کبھی اپنے بہت عزیز لوگوں کو بھی کھو دیتا ہے۔ تو بچوں زیغم شیخو پورہ کے ایک قصبے میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑا شرارتی اور شوخ و شنگ بچہ تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی کلاس میں اول آتا، لیکن ایسا ضرور تھا کہ وہ کلاس کے درمیانے بچوں میں شمار ہوتا تھا۔ چونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا تو چھوٹے بہن بھائیوں پر بڑا روب ڈالتا اور اکثر اونچی آواز میں انہیں ڈانٹنے سے بھی باز نہ آتا۔ بچوں زیغم کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے ماں باپ دونوں کچھ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن مالی لحاظ سے بہت مستحکم تھے۔ زیغم کے والد ایک عرصہ تک سعودی عرب میں ملازمت کرتے رہے اور ان کی والدہ نے بچوں کو پروان چڑھانے کا ذمہ لیا۔ ان بچوں کے والد سال 2 سال کے بعد پاکستان آتے تو بچے بہت خوش ہوتے، لیکن بچوں اس گھر میں ایک بدقسمتی شروع دن سے تھی، اور وہ تھی اس گھر کی آپس میں نا اتفاق کی کمی۔ زیغم بڑا بچہ ہونے کی وجہ سے اسے بہت محسوس کرتا۔ وہ دیکھتا کہ اس کے والدین اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور اس لڑائی جھگڑے کا سبب روپے، پیسوں، دولت سے وابستہ ہوتا۔ بچوں زیغم کو ایک اور بات ناگوار گزرتی تھی کہ ان کی والدہ سفینہ بیگم اکثر خاندان میں بھی لڑائی جھگڑوں میں کیوں مصروف رہتی ہیں۔ ان کے ارد گرد گھروں میں رہنے والے لوگ، خاص طور پر ان کے مکان کے نیچے بسنے والے مالک مکان، ان کی حرکات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے۔ بچوں زیغم کو یہ حالات سخت ناپسند تھے، لیکن اچھا یہ ہوا کہ اسکول کی پڑھائی کے دوران ہی اس کے والد ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گئے۔ اس خاندانی سیاست سے زیغم یوں تو اکثر نالاں رہتا اور ناراض رہتا اور دبے دبے لفظوں میں اپنی ماما کو کہتا، ماما گھر میں سکون ہونا چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں اتفاق چاہیے۔ سو بچوں ہوا کچھ ہو کہ زیغم کی ماما نے اس سے کہا، اگر تم میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے تو میں بطور انعام تمہارا کمرہ اثر نو سجا کر دوں گی اور اس میں ضرورت کی تمام چیزیں نئی سیٹ کر کے دوں گی، نیا فرنیچر، ٹی وی، قالین، پردے، یعنی میں تمہیں ایک ڈریم روم کا مالک بنا دوں گی۔ سو بچوں میٹرک تک آتے آتے گھر کی طرف سے پریشان زیغم نے اپنے محلے کے کچھ لڑکوں سے دوستی کر لی تھی اور ان سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکے کچھ زیادہ اچھی عادتوں کے مالک نہیں تھے، مثلاً یہ کہ سگریٹ نوشی کرتے، آپس میں بیٹھ کر تاش کھیلتے اور تاش پر پیسوں کی شرطیں لگاتے، بہت تیز سڑکوں پر موٹر بائک چلاتے، ون ویلنگ کرتے تھے۔ انہوں نے بچوں زیغم کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن میٹرک کے امتحان میں اس نے جان لگا دی اور 2 ماہ خوب محنت سے پڑھائی کی اور جناب وہ تمام آسائشیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ کمرے میں ٹی وی، ریڈیو، ویڈیو گیمز، نیا قالین، نیا بیڈ، اماں ابا نے انعام کے طور پر اسے حسب وعدہ مہیا کر دیا۔
کمرہ سیٹ کرنا بچوں دراصل زیغم کو خوش کرنے کے لیے بھی تھا، کیونکہ وہ اکثر ناراض، اکھڑا اور چڑچڑا رہا کرتا تھا۔ شاید اس تبدیلی سے اس کے اماں ابا نے سوچا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح خوش رہنے لگے۔ بچوں، زیغم کے کمرے کا دروازہ سیڑھیاں چڑھتے ہی باہر کی جانب کھلتا تھا۔ زیغم کے دوستوں کو ان سیڑھیوں سے گزر کر زیغم کے کمرے میں چڑھانے کی سہولت موجود تھی۔ سو بچوں، اس کا کمرہ ہر وقت سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا رہنے لگا۔ وہاں تاش کی ہر دم بازی اونچی آوازوں میں لگائی جانے لگی، اور گانے اور ڈانس اور رقص اور غلط قسم کے بہت سے کام وہاں ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بچوں، اس کی ماما کا پارا چڑھ گیا۔ اس کی ماما نے اسے منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سو بچوں، زیغم نے اپنے اس رویے سے اپنی ماما کو اپنے خلاف کر لیا، اور جناب ایک دن جب اس کی ماما اسے ڈانٹ رہی تھی تو اس نے جواب میں ماما کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور جناب نہ صرف گالیاں دینی شروع کر دی بلکہ بچوں وہ ماما پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بس بچوں، وہ دن تھا، اور وہ آخری دن تھا جب اس کی ماما نے اس کو کہا کہ زیغم، تمہیں جتنی آسائشیں، تمہیں جتنی سہولیات میں نے مہیا کی ہیں، میں وہ سب واپس لیتی ہوں۔ سو بچوں، اس کی ماما نے یکدم یہ فیصلہ کیا اور اس کے کمرے سے تمام نئی چیزیں، تمام سہولیات، تمام ریڈیو، ٹی وی، اس کے قالین، پردے سب ہٹا دیے۔ اب بچوں، زیغم تھا تو ایک حساس طبیعت کا بچہ، نرم طبیعت کا بچہ۔ بچوں، وہ اتنی بڑی تبدیلی برداشت نہ کر سکا، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ سمجھو کہ وہ تھوڑا نفسیاتی مریض ہو گیا۔ نفسیاتی مریض ہونے کے بعد جو اس میں بڑی تبدیلی آئی تو وہ یہ آئی کہ اب وہ صرف اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا رہتا، اور یا تو 5 وقت نمازیں پڑھتا، سر پر ٹوپی پہن لیتا، تسبیح کرتا رہتا، اور جناب اس نے کچھ بھی کھانے پینے اور جناب نارمل زندگی گزارنے کا اس کو بالکل بھی احساس نہ رہا۔ بلکہ بچوں، ایک بار بہت خطرناک بات بھی ہوئی۔ اس نے اسی نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے ایک بار اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ بچوں، اس کے بعد اس کے ماما بابا کو ہوش آیا اور وہ تھوڑا سا فکر مند ہوئے، اور انہیں اس معاملے کی شدت کا احساس ہوا۔ اس صورتحال میں بچوں، زیغم کی پڑھائی تو گئی سو گئی، وہ اپنی سوجھ بوجھ سے بھی گیا۔ اس کے اماں ابا جو ہر وقت اپنے جھگڑوں میں مصروف رہتے تھے، اب انہوں نے اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کا بالآخر فیصلہ کیا، اور وہ ہر وقت اس پر نظر رکھتے کہ کہیں وہ دوبارہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اور خاندان کے کچھ سیانے لوگوں کے سمجھانے بجانے پر انہوں نے زیغم پر نظر رکھنی شروع کی۔ بچوں، زیغم کے ساتھ کے تمام بچے اب 12ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے۔ زیغم نے ان دوائیوں اور نفسیاتی علاج کے بعد تھوڑا بہتر محسوس کیا تو زیغم کو دوبارہ کالج میں داخلہ دلوانے کی کوشش کی گئی۔ مگر بچوں، ہوا کیا کہ وہ جیسے ہی گھر سے نکلتا تو وہی دوست جو اسے غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، ان سے اس کا سامنا ہو جاتا، اور زیغم پھر اپنے ذہن کے تانوں بانوں میں الجھ جاتا۔ نفسیاتی مریض ہو جانے کے باعث اس میں قوت برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سڑک پر دوستوں سے جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے، اور ایک بار پھر اس طرح بچوں اس نے گھر سے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور پڑھائی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، اور اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ اسے کوئی کاروبار سیٹ کروا دے۔ بچوں، زیغم کی والدہ بھی چاہتی تھی کہ وہ کسی طریقے سے نارمل زندگی گزارے۔ زیغم کی والدہ نے اس دوران ایک نہلے پہ دہلا کر دیا۔ انہوں نے فاریہ نامی ایک بچی کے ساتھ زیغم کی منگنی کر دی۔ یہ قدم انہوں نے اس لیے اٹھایا تاکہ زیغم کی ذہنی حالت بہتر ہو جائے۔ اس تبدیلی سے واقعی زیغم پر ایک خوشگوار اثر پڑا، اور وہ اپنی زندگی کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے لگا، اور اپنے مستقبل کی بہتری کی بات کرنے لگا، اور زور دینے لگا کہ والد اسے کاروبار سیٹ کروا کر دیں تاکہ وہ زندگی میں اگلے قدم اٹھائے۔ اب کیا تھا بچوں، زیغم کے والدین میں پھر وہی جھگڑے، پھر وہی لڑائیاں، جس سے زیغم کا بیمار ذہن
اکثر الجھتا رہتا اور وہ ان کو برداشت نہ کر پاتا۔ فاریہ جس کے ساتھ زیغم کا مستقبل جوڑا گیا تھا وہ بھی زیغم کو کوئی کام کاج کرنے پر مجبور کرتی اور کہتی کہ کسی کاروبار میں ترقی کرتے ہوئے مجھے دکھائی دو۔ سو بچوں ادھر فاریہ کا دباؤ بڑھتا گیا اور کچھ نتیجہ نہ نکلنے پر اس نے اس رشتے کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ زیغم کے والدین بچوں مسلسل ایک دوسرے کو بینک سے رقم نکالنے اور زیغم کو کاروبار کروانے پر جھگڑ رہے تھے اور معاملہ ہوا میں لٹک رہا تھا۔ زیغم کے والد کا خیال تھا کہ جب وہ سعودیہ گئے تو ان کی بیوی یعنی زیغم کی والدہ نے بہت سے پیسے جمع کر لیے اور ان کو سنبھال کر کہیں چھپا کر رکھ لیا، اور وہ ان کو اکثر یہی کہتے کہ گھر کے خرچے کے لیے بھی میں پیسے نہیں دوں گا، وہی پیسے نکالو اور ان سے گھر کا خرچ چلاؤ۔ اب کاروبار کے معاملے میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ زیغم کا کاروبار جو اس کی والدہ نے پیسے جمع کر رکھے ہیں ان سے کروایا جائے گا۔ اسی طرح بچوں زیغم کی والدہ کو یہ وہم تھا کہ اس کے والد سعودیہ میں اتنا کما کر ڈھیروں پیسہ لے کر آئے ہیں جو انہوں نے بینکوں میں رکھا ہے اور وہ گھر میں استعمال کے لیے دیتے بھی نہیں، اور جناب وہ زیغم کو کاروبار بھی نہیں کروا کر دیتے۔ سو یہ ایک بہت بڑا معاملہ بن گیا، ایک بہت بڑی جھگڑے کی وجہ بن گئی۔ سو بچوں وہ رات شاید عید میلاد النبی کی رات تھی۔ سب گھروں میں نظر نیاز پک رہی تھی، گھروں کی منڈیروں پر دیے جل رہے تھے، روشنی اور چراغاں ہو رہا تھا، محلے بھر میں خوشی کا سما تھا۔ لیکن بچوں اس گھرانے میں زور و شور کے جھگڑے چل رہے تھے۔ اس رات مغرب کے وقت زیغم نے اپنی والدہ کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر ماما آج کی رات تک مجھے میرے مستقبل کے بارے میں کوئی پکا فیصلہ نہ سنایا گیا جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ آپ میرے ہمدرد ہیں، آپ میرے مہربان والدین ہیں جو مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں، ورنہ ماما ورنہ آج اس گھر میں میری آخری رات ہے، میں چلا جاؤں گا اور آپ کو پھر کبھی نظر نہیں آؤں گا۔ بچوں اس بات کو زیغم کی والدہ اور والد نے فقط مذاق جانا اور معمول کی دھمکی سمجھا۔ اس موضوع پر بچوں رات گئے تک لڑتے جھگڑتے وہ دونوں منہ لپیٹ کر سو گئے۔ سو بچوں اس کہانی کا بدترین انجام یوں ہوا کہ صبح زیغم کا بستر خالی تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے کسی نامعلوم مقام پر بغیر کسی کو بتائے جا چکا تھا، کیونکہ اس گھر میں اسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ سو وہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ تو پہلے ہی ایک نفسیاتی مریض رہ چکا تھا، اسے تو ہمدردی، محبت اور ہمیشہ کے لیے ایسی دیکھ بھال کی ضرورت تھی جس کے زیر اثر وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ بچوں ان والدین نے اپنے ہیرے جیسے قیمتی بیٹے کو لڑائی جھگڑوں دولت کی خاطر کھو دیا، اور اب پچھلے کئی برسوں سے اس کی والدہ دنیا بھر کے فقیروں، پیروں، عاملوں کو بھاری رقم دے دے کر اپنے بیٹے کا پتہ لگوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ زیغم کہاں چلا گیا؟ وہ کیوں واپس نہیں لوٹا؟ اسے کسی دہشت گرد گروہ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا، یا وہ اس دنیا سے منہ موڑ گیا۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔